من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللہ کے شکر سے فضل سے اللہ نے ہمیں جمعہ عطا
ساری بادشاہ بیدہ الملک کے قدرت کے ہاتھ کے نیچے بیدہ الملک ساری بادشاہ وہو اور وہ اعلیٰ کل ہر چیز پر شیء قدیر قادر ہر چیز پر الذی خلق الموت وہ ذات جس نے موت پیدا کی والحیات اور زندگی کیوں پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ تم کو آزمائے. اب ہم سب کیا ہے عارضی طور پر دنیا میں ہیں عالم ارواح سے عالمان کے پیٹ میں آئے وہاں سے دنیا کے پیٹ میں دنیا کے اندر اور جہاں سے قبر میں پھر قبر کے حشر میں پھر وہاں سے فیصلہ ہوگا کون جنت میں جائے گا کون جنت میں جائے گا. یہ سارا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ تم کو دیکھیں کہ تم میں احسن سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے. اسی کے لیے یہ امتحان گاہ ہے یہ عارضی ہے عامل اور سبیل کہا جاتا ہے کہ مسافر کی طرح رابطے کی طرح زندگی گزارو. مسافر افضل کا کیا ہوتا ہے مختصر کا سامان ہوتا ہے اور باقی کی طرح گزارتا ہے چند لمحے کہاں گزارے جہاں پہ گزارا کیا اس کی آگے جانے کی فکر ہوتی ہے. تو ہم سب بھی ایسی گزاریں. اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں میں پناہ مانگتی ہوں. ٹھیک ہے کہ ہمیں صرف مذکر والا معنی بتایا جاتا ہے مؤنث کا بھی یہی معنی ہے. اعوذ کے اندر مؤنث مذکر دونوں ہیں مرد اور دونوں کے معنی کریں گے. اعوذ کا معنی کریں گے میں پناہ مانگتی ہوں یا میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی من الشیطان الرجیم شیطان الرجیم سے. اب شاعر کا اردو اور عربی مشترک معنی اس کو ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے جی آپ لمبا معنی کیا ہے شیطان مردود سے رجیم کا معنی مردود اور اس کو مزید عربی اور عربی کے ساتھ جو ملتے ہوئے الفاظ اردو کے یہ بھی ہم نے کورس کیا الحمدللہ قرآن تحریر والوں نے فری کورسز کروا رہے ہیں سب کچھ کو کیا کریں. ان جو مدارس میں باقاعدہ 8 سالہ 6 سالہ 2 سالہ 4 سالہ کورس نہیں کر سکتے واٹس ایپ کے ذریعے بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کورسز کروا رہے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے آسان قرآن کے اندر سے ہی ترجمہ. ٹھیک ہے شیطان رجیم سے میں پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم سے کتنا آسان ترجمہ. اور مزید اگر آسان کریں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. اس کی اللہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہمان یاد کرنے والا ہے. مشہور معروف ترجمہ اور اردو عربی مشترک ترجمہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے اسم سے شروع جو رحمان و رحیم ہے. اسی کے اندر بسم اللہ کے اندر ترجمہ اسم بھی عربی اردو مشترک رحمان و رحیم مشترک. الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. جیسا الحمدللہ تمام حمد اللہ کے لیے ہیں. للہ رب العالمین جو رب العالمین ہے آسان کو بڑی مشترک ترجمہ اور جو پانے والا ہے تمام جہان کا. دونوں ترجمے ہمارے ذہن میں ہوں انشاءاللہ ہم جہاں بھی قرآن پڑھیں گے تلاوت کریں گے انشاءاللہ یہ ہمیں قرآن سمجھ آنا ہوگا. الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے. مالک یوم الدین مالک یوم الدین کا ایاک نعبد کیا ہم تیری عبادت کرتے ہیں ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں یا اور تجھ ہی سے استعانت مانگتے ہیں. یہ اس کا خاص ملتا جلتا کرنا ہے استعانت یہ بھی اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا ہم کو دکھا صراط المستقیم. اس کا ترجمہ یہی ہوگا اگر آپ اردو عربی مشترک کریں گے صراط المستقیم صراط المستقیم جیسے ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم پر چلا. اور اردو مزید آسان کرنے کے ترجمہ کیا ہے سیدھا راستہ. صراط الذین ان کا راستہ ان لوگوں کا راستہ انعمت جن پر تو نے یعنی کہ اللہ نے انعام کیا علیہم
رحمان ہے، جو عادل ہے، مختار میزان ہے، تیری ہی عبادت سے سرکار ہم، تجھی سے مدد کے طرفدار ہم، ہدایت کا رستہ دکھا تو ہمیں، اسی راستے پہ چلا تو ہمیں، ہوئے جس پہ چل کر سلف کامران، کرم جن پہ تیرا ہوا بے شمار، نہ ان کا غضب جن پہ تیرا ہوا، جو بھٹکا کیے در بدر کے نوا۔ یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہوا۔ اب سمپل ترجمہ قرآن پاک یہ تقریباً ہر گھر میں ہوتا ہے، اس کو کوشش کرتے ہیں ہم پڑھ کر انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، اور علماء سے بھی سننے کی کوشش کیا کریں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ کا ترجمہ آپ کو بتا دیا گیا، ہم ایک دفعہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب طرح کی تعریف اللہ کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم۔ ایاک نعبد، ایاک نعبد، اس میں الفاظ میں ہم نے شد کا خیال کرنا ہے، ایاک نعبد، ایاک نرم پڑھنا، شد کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، اس کا خاص خیال کرنا ہے، اس میں غلطی پائی جاتی ہے۔ ایاک نعبد وایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کے جن پر غصے ہوتے رہا اور نہ گمراہوں کے۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہوا۔ اس کے بعد ہم پارہ کا کچھ ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ 1:05 پہ کوشش کریں گے ہم اس چیز کو مدنظر رکھیں گے، کام اوپر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، یہ لوگ کسی کی نسبت پوچھتے ہیں، ہمارا کیوں انتخاب کیا گیا کہ ہمارا کچھ کام کرے، کچھ شروع کیا کام ہے، ہمارا اثر کے بعد، ٹھیک ہے، اسی کو ترتیب سے تھوڑا سا کوشش کریں گے۔ عن النبأ عما یتساءلون، اس میں خلاصہ یہ ہے کہ اکثر قرآن پاک کا جب آتا ہے بیان درس ہوتا ہے، کوئی قرآن میں رسالت، انبیاء علیہ السلام کا ذکر، قیامت کا ذکر، قرآن پاک کا ذکر، یہ بار بار آتا ہے۔ اس وقت میں قیامت کی نشانیاں اور ان چیزوں کو آگے ذکر کیا جائے گا۔ عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کی وجہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ ہیں، خاص طور مشرکین اور کافر لوگ آپس میں، یتساءلون کا ترجمہ کیا ہے؟ آمنے سامنے سوال جواب کرنا، ایک طرفہ سوال کرنا۔ یتساءلون میں جو بات استعمال ہوا ہے وہ کہتے ہیں دونوں طرف سے سوال جواب کریں گے، ایک ادھر سے سوال کرے، ایک ادھر سے سوال کرے، جواب دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ لوگ کافر مشرکین کا جو سوال کرنا ہے وہ استہزاء کے طور پر، مذاق کے طور پر، قیامت کا مذاق بناتے ہیں، کیونکہ ان کا یقین نہیں آ پڑتے، آخر کا مذاق بناتے ہوئے سوال کرتے ہیں دوسرے سے۔ اب دیکھو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس چیز کے بارے میں، عن النبأ العظیم، کیا بڑی خبر کی نسبت، بہت بڑی چیز، الف لام اسم کے ساتھ جب لگ جاتا ہے، النبأ وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، عام چیز نہیں ہوتی، وہ کیا ہو جاتی ہے جس کو عام اصطلاحات میں اردو میں معرفت، نکرہ کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہے، معرفت ہوتی ہے، خاص، ٹھیک ہے، خاص چیز کے الف لام لگ جاتا ہے اسم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ النبأ العظیم، عن النبأ العظیم، کیا بڑی خبر کی نسبت، الذی هم فیہ مختلفون، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں،
کے زمانے میں تو مسئلہ کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کتنا آسان ہے ہر بندے کے جو ہے اللہ کے اٹھانا اس کو دوبارہ، اس طرح کی وہی بندہ جل جائے جیسا مٹی میں پتھر ہو جائے مٹی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے وہی جیسا اس کا زندہ کرنا ہے، یعنی پوری دنیا میں اب ہر بندے کے فنگر پرنٹ الگ ہیں، یہ سب کو پتہ بھی ماشاء اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس روح ہے، دین میں بھی دین میں روح موجود ہے، روح کی وہ جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کو زندہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ اس کی جگہ دوسرا آ جائے گا، جس طرح غیر مسلم بہت بڑا جو بھی ملک میں جو کچھ لوگ ہیں ان کا یہ بھی نظریہ ہے کہ بندہ مرتا ہے اس کی روح کسی اور چیز میں داخل ہو جاتی ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے، یعنی مکھی مچھر میں انسان کی روح شامل ہو جاتی ہے، ان کے نظریات ہیں جو کہ کیا ہیں بالکل صحیح نہیں ہے، اسلام کے خلاف حق کے خلاف ہے، یعنی زیادتی والی بات ہے، اللہ تعالیٰ کسی طرح برابر زیادتی نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا بات ہو رہی ہے، یعنی اسی انسان کو زندہ کیا جائے گا، اسی سے حساب لیا جائے گا، یہ نہیں کہ اس کی جگہ کوئی اور شہر پر آ جائے گا، کوئی اور نمونہ بنایا جائے گا، اللہ کے لیے کوئی سے نہیں ہے، لیکن انسان کا تقاضا یہی ہے، الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون، کلا لفظ ہے حرف رضا، عربی میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو حرف رضا، را دال عین رضا اس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے پہلے بات کی گئی ہو اس کی نفی کر دیتا ہے، کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں جیسے ہم آپس بات کر رہے ہیں وہ دوسرا کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے، ایسے ہے، اللہ کے بعد جو آگے الفاظ آتا ہے اس کی پہلے والی بات کی تشریح کرنے کے لیے، آسان سمجھانے کے لیے، اور آخری 15 سے 12 میں کلا لفظ استعمال اللہ نے فرمایا، پہلے 15 میں نہیں ہے، یہ نشان ہے، کلا سیعلمون، دیکھو یعنی کبھی جان لیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا، یہ جو باتیں کر رہے ہیں اختلاف کر رہے ہیں سوال جواب کر رہے ہیں کہ قیامت کیا ہوگی، اٹھایا جائے گا کیسے ہوگا، یہ سب کچھ کیسے ہوگا، مردے کیسے اٹھیں گے، ٹھیک ہے جی، یہ سب کا جب یقین اللہ پر ہے ہی تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ہمارا بھی یقین آخرت پر کوئی بھی نہیں ہے، قبر آخرت کی فکر نہیں ہے ہمارے، ہاں سوال جواب نہیں کرتے ہمارے بچے وغیرہ کہ کیا ہوگا جی اس بارے میں بتائیں، ثم کلا سیعلمون، پھر دیکھو یہ قریب جان لیں گے، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، اب آگے اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں بتا رہے ہیں زمین کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، مطلب کیا ہے بنایا، استفہام کا ہر جگہ معنی سوال نہیں ہوتا، معنی کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہ ایسے ہی جیسے ہم سمجھتے ہیں کیا میں نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کھانا کھلایا، یہ اللہ تعالیٰ کا انداز بیان، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، کیا مطلب ہے بنایا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جتلا رہے ہیں، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا، پہاڑوں کو میخیں کیوں کہا جاتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، جبال کے بارے میں پہاڑوں کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گاڑ دیا، اس لیے پہلے زمین، کیونکہ زمین پانی کے اوپر بنائی گئی ہے اور پہلے پہاڑ نہیں تھے، اور زمین کیا ہوتی تھی پانی میں جو کشتی وغیرہ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے وہ ڈوبتی ہے اڑتی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے میخوں کے طور پہ پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین کیا ہو جائے گی، اس طرح کوئی پھٹی میز وغیرہ کو مکتا کرنے کے لیے برابر کرنے کے لیے ملے بھی چیزیں گاڑی جاتی ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو کیا کیا گاڑ دیا، میزیں لگا دی، اور جو میز کیل ہوتی ہے وہ اوپر زیادہ ہوتی ہے کہ اندر زیادہ ہوتی ہے، تو انسان جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ تھوڑے اور اس سے زیادہ نیچے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی شان، اور اللہ نے زمین کو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے زلزلے لاتے ہیں، آتے ہیں زلزلے،
اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے، اس سے گناہوں کی حفاظت فرمائے جن سے زلزلے آتے ہیں۔ وخلقناکم ازواجا، بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، ٹھیک ہے، انسانوں سمیت جنات، ان کے اندر مخلوقات جتنی بھی ہیں سب میں جوڑے ہیں، نباتات، پودے، پرند پرند، سب میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ صرف انسانوں کو بنایا ہے۔ ہاں، فرشتوں کو بارہ میں کیا دیا ہے، لا مذکر ولا مؤنث، اس سے مؤنث ہو جاتی ہیں، کیوں کہ ان کے بارے میں ان کی الگ ترتیب ہے، ٹھیک ہے جی۔ جنات، انسان اور اس طرح جتنے بھی پرندے ہیں، مخلوقات ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، ان کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے۔ پودوں والوں کو کچھ نہیں، وہ بتا دیں گے کہ ہم ساری ایک جوڑا لگانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جانوروں کے اپنے اپنے ترتیب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک فطرت ہے، فطرت اللہ کا نظام ہے۔ خلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا، اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا۔ اللہ رب العزت نے نیند کو آرام کی چیز بنایا۔ کتنا ضروری ہوتا ہے ٹائم پر سونا، اور اس سے کتنا آدمی کی تھکن دور ہو جاتی ہے اور کیا ہو جاتا ہے، آرام آرام نصیب ہوتا ہے۔ تو یعنی اپنا ٹائم ٹیبل شیڈول بنانا کتنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے ہماری زندگی کا بھی شیڈول ہو، ایک ٹائم ٹیبل ہو، اس کے مطابق ہماری زندگی گزرے، شتر بے مہار کی طرح زندگی نہ گزرے۔ شتر بے مہار کا مطلب ہے بے بہار اونٹ۔ ٹائم ٹیبل سیٹ ہونا چاہیے ہماری زندگی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور یہی زندگی ہمیں گزارنی چاہیے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جیسے کہ کہا گیا 1:05 پہ تقریر ختم ہوگی، سنتیں ادا فرمائے۔